اس وقت ہمارے ملک کے جو سینکڑوں مسائل ہیں نئی نسل کے نوجوانوں کے، اس وقت یہ گینگسٹر کا کلچر جو پورے ملک میں پیدا ہو چکا ہے، اور اس وقت یہ ٹین ایجرز 13 14 15 سال کے بچے چھریاں لے کر گھوم رہے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اور تقریباً ہر مہینے خبر آتی ہے کہ ایک اور بچے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ تربیت کے صحیح اصول کو نہ اپنانے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ فیملی کا جو فیبرک ہے وہ پورا ٹوٹ چکا ہے۔ بے شمار بچے ایسے ہیں میرے بھائیوں، بے شمار بچے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہو رہے ہیں، نکاح میں آتے ہی نہیں اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یا تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ماں کی ممتا سے محروم ہو جاتا ہے، یا باپ کی نگرانی سے محروم ہو جاتا ہے، یا ایک کہ دونوں کی نگرانی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسے فاسٹر پیرنٹس مل جاتے ہیں، وہ سوشل سروسز کے حوالے ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا صرف اتنا خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی تعلیم ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں، ایجوکیشن میں ٹھیک جا رہا ہے یا نہیں، اور اس کی جسمانی پرورش ہو رہی ہے یا نہیں۔ اخلاقی اعتبار سے اس کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، ڈرگ کا بازار گرم چاروں طرف، بد اخلاقی کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک تو ہے اعلیٰ معیار کا اخلاق جو دیندار لوگوں میں ہوتا ہے، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہر مذہب میں جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کے یہاں معیار بہت اونچا ہوتا ہے اخلاق کا۔ ماں باپ کی نافرمانی کے لیے سب منع کرتے ہیں، شراب کے لیے منع کرتے ہیں، زنا کے لیے منع کرتے ہیں، چوری کے لیے منع کرتے ہیں، مگر میرے بھائیوں اس وقت پوری دنیا میں، ہمارے ملک میں بھی جہاں ہم رہتے ہیں، یہاں پر بھی اخلاق کی گراوٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے، اخلاق کا انحطاط اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، چرچوں میں نہیں جاتے، اپنے مندروں میں نہیں جاتے، مسجدوں میں نہیں جاتے، یا یہ کہ جو بالکل ایتھیسٹ ہے، مذہب کو مانتے ہی نہیں، وہ بھی نئی نسل کے مستقبل کے بارے میں فکر مند نظر آ رہے ہیں۔ انہیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی جگہ پر لوگوں کو سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے اسٹک اینڈ کیرٹ، کچھ پیار محبت بھی چاہیے ان کو اور کچھ خوف بھی چاہیے، مگر اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ محبت بہت زیادہ ہو، محبت اتنی زیادہ ہو کہ اس محبت کے بعد اگر کسی وقت سختی کی جائے تو اس سختی کی وجہ سے بچے کے دل میں آپ کی نفرت پیدا نہ ہو جائے، بلکہ محبت اتنی زیادہ ہو کہ جب آپ کو سختی کرنے کی نوبت آئے تو بچہ شرمندہ ہو جائے، اسے شرم آئے کہ میرا باپ میرے لیے یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، میرے ساتھ اتنی شفقت کا معاملہ کرتا ہے، میرا باپ میرے لیے سب کچھ کرتا ہے، اور آج میرے باپ کو میرے اوپر غصے ہونے کی نوبت آئی، میں نے بہت برا کیا، میرے والد کو میں نے ناراض کر دیا۔ تو اگر محبت ہی محبت ہوگی اور بچے کی زندگی میں جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی تب بھی میرے بھائیوں ناکام، اور اگر سختی ہی سختی ہوگی اور محبت نہیں ہوگی تب بھی ناکام۔ محبت اور تنبیہ دونوں کی ضرورت ہے، مگر محبت کا پہلو زیادہ ہونا چاہیے، یعنی محبت جو ہے وہ اصل ہے اور سختی عارضی ہے، ٹیمپوریری، ضرورت کے وقت صرف، وہ اصل نہیں ہے۔ اصل جو ہے، اصل محبت، نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں اپنی اولاد کے ساتھ ہمیشہ محبت ہی کرنا چاہتا ہوں، مگر جہاں کہیں ضرورت پیش آئے تو پھر تنبیہ کرنی چاہیے، ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور یہ بہت بچپن سے، اس کی بہت بچپن سے ضرورت ہے، بہت بچپن سے۔ جیسے ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے، جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے، جیسے ہمارے اکابر کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے، سلف صالحین کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے۔ ورنہ اگر بچپن میں بے دینی کی طرف، بد اخلاقی کی طرف توجہ نہیں کی گئی میرے بھائیوں، تو بڑا ہو کر کے پھر یہ قابو سے باہر ہو جائے گا۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے 5 سال کا، وہ اپنے 7 سال 8 سال کے بھائیوں کے ساتھ گستاخی سے پیش آتا ہے، گالی بول دیتا ہے، فوراً تنبیہ کی ضرورت ہے، فوراً اسے متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بری چیز ہے بیٹا،
اب ہوتا کیا ہے گھروں کے اندر، اگر چھوٹا بچہ بڑے بھائی کی کوئی گستاخی کر لیتا ہے، چھوٹا سا بچہ اگر باپ کی گستاخی کر لیتا ہے تو ماں کے لیے وہ ایک فن کی چیز ہو جاتی ہے، اور اگر چھوٹا بچہ ماں کی گستاخی کر لیتا ہے تو باپ اس کے ساتھ ہنستا ہے۔ اس سے بچے کے اندر ہمت بڑھ رہی ہے بڑوں کی گستاخی کرنے کی، اور پھر یہ آج کی گستاخی کل کی بہت بڑی گستاخی ہو جائے گی، یہ نافرمانی کی شکل اختیار کر لے گی۔ ایک چور کو گرفتار کیا گیا اور مہا چور تھا، بہت بڑا چور، بہت بڑا چور۔ فیصلہ یہ ہوا کہ یہ کئی مرتبہ چوری میں پکڑا گیا ہے، ڈاکہ ڈالنے میں پکڑا گیا ہے، اب اس کی ایک ہی شکل ہے کہ اسے پھانسی کی سزا دی جائے۔ فیصلہ ہو گیا پھانسی کی سزا کا۔ اس کو پھانسی پہ چڑھانے سے پہلے اس سے پوچھا گیا کہ تمہاری کوئی آخری امید ہے، آخری تمنا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہے، میں میری والدہ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ دور کھڑی تھی، اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے آئی ہوئی تھی۔ کہا کہ بہت اچھی بات ہے۔ لایا گیا اس کی والدہ کو، اس نے کہا کہ میں میری والدہ کو بہت خفیہ بات کرنا چاہتا ہوں، سیکرٹ ہے، بالکل کان کے قریب جا کر کے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت اچھی بات ہے۔ اس کی ماں نے کان دھرا اور وہ بھی اپنی ماں کے کان کے قریب پہنچا اور اس نے اپنی والدہ کے کان کو اپنے منہ میں لے لیا اور دانتوں سے چبایا، اور چبا کر آدھا کان کاٹ لیا اس نے۔ اب ماں بڑی پریشان، بہت دکھ میں چیختی چلاتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بڑا نالائق آدمی ہے، شریر آدمی ہے، اتنا بڑا چور اور مرتے مرتے ہوئے اپنی والدہ کے ساتھ ایسا معاملہ۔ تو اس نے کہا کہ بھائی ہمیں بھی تو پوچھو کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا مرتے مرتے ہماری والدہ کے ساتھ۔ کہا کہ آج میں جو پھانسی پہ چڑھ رہا ہوں میری ماں کی وجہ سے چڑھ رہا ہوں، میری ماں کی وجہ سے چڑھ رہا ہوں۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ بچپن میں چھوٹی موٹی چیز اڑوس پڑوس والوں کے گھروں سے چوری کر کے لے آیا کرتا تھا، تو بجائے تنبیہ کرنے کے میری والدہ بھی اس میں میرے ساتھ شریک ہو جاتی تھی۔ انڈا چوری کر کے لے آیا، پکا کر کے دونوں کھا رہے ہیں۔ اگر میری والدہ اس وقت مجھے تنبیہ کرتی کہ بیٹا یہ چوری ہے، ہماری شریعت میں منع ہے، ہمارے ملک کے قانون کے خلاف ہے، یہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے، پیار محبت سے سمجھاتی، پھر بھی میں باز نہ آتا تو مجھے ڈانٹتی، سزا دیتی، تو میری عادت بچپن ہی میں ختم ہو گئی ہوتی، میں اتنا بڑا چور نہ بنتا، اور اتنا بڑا چور نہ بنتا تو مجھے آج پھانسی پہ لٹکایا نہ جاتا۔ آج جو مجھے لٹکایا جا رہا ہے یہ میری ماں کی وجہ سے۔ یہ چھوٹی بیماریاں میرے بھائیوں ہمارے بچوں میں جو ہوتی ہے، ان کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، تب جا کر کے یہ بڑی عمر میں بیماریاں بڑا درخت بن کر کے ہمارے سامنے ظاہر ہوتی ہیں۔